बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں ایک سوشل ایشو پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع پرتگال غازی کا پس منظر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب سلطنت عثمانیہ 600 سال کی حکومت کرنے کے بعد اختتام پذیر ہوئی، زوال پذیر ہوئی، اس کے بعد ترک حکومت کے ساتھ کئی ایک ممالک نے ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کا نام لوزان ہے، معاہدہ لوزان۔ عزیزان گرامی قدر، یہ معاہدہ 100 سال کے لیے تھا۔ اس معاہدے میں چند ایک چیزوں کو ذکر کیا گیا، وہ یہ تھا کہ ترکی تیل نہیں نکال سکتا، ترکی عالمی منڈی سے تیل خریدے گا، اور اسی طرح اس میں یہ شامل تھا کہ ترکی معدنیات نہیں نکال سکتا اور ترکی معدنیات بھی عالمی منڈی سے خریدے گا۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز جو اس میں ذکر تھی وہ یہ تھی کہ بحری گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ معاہدہ لوزان 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے طیب اردگان کی کئی ایک اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے والا ترکی نہیں رہے گا، بلکہ ترکی عالمی سیاست میں ایک نئے پہلوان کی طرح ابھرے گا۔ اور اسی طرح طیب اردگان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ترکی بہت جلد جوہری ہتھیار بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، طیب اردگان جب سے ترکی کی سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے بہت ساری اسلامی اصلاحات کی ہیں، جس کی بنا پر ترکی میں بھی ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور اس کے علاوہ ترکی کے علاوہ باقی مسلم ممالک میں بھی ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو تھا میرا مقدمہ، اب میں اپنے مقصد کی طرف آنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ کسی قوم سے اس کے ماضی کے بقار کو چھین لیتے ہیں تو اس ماضی کے بقار کو حاصل کرنے کے لیے اس قوم کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک خواہش، ایک تمنا باقی رہتی ہے۔ اس قوم کے اندر ایک تڑپ باقی رہتی ہے اس ماضی کے بقار کو حاصل کرنے کے لیے۔ فقط اس کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے، ایک رہبر چاہیے ہوتا ہے جو اس قوم کے اندر اس جذبے اور ولولے کو بھڑکا سکے، اس چنگاری کو بھڑکا سکے۔ جبکہ ترک قوم کے اندر وہ سابقہ سلطنت عثمانیہ کی تڑپ اور خواہش ابھی تک باقی ہے، ان کے خون کے اندر گردش کر رہی ہے، اور طیب اردگان اس کو خوب گرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے بھی کئی ایک حکومتیں جو کہ اسلام کے نام پر بنائی گئی، جن کے اندر اسلام کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ فقط اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا۔ اگر مثال کے طور پر میں ذکر کروں تو بنو امیہ کی حکومت اسلام کے نام پر بنائی گئی، اسلام کے نام پر تشکیل دی گئی، لیکن اس کے اندر اسلام کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ظلم اور ستم کے علاوہ کچھ نہ تھا، جیسا کہ آج کی تاریخ اس پہ واضح دکھا رہی ہے۔ اور اسی طرح میں دوسری مثال ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے بنو عباس کی حکومت۔ بنو عباس کی حکومت فقط اسلام کے نام پر نہیں تھی، بلکہ امام حسین ابن علی کے خون کا انتقام لینے کے لیے اس حکومت کو تشکیل دیا گیا۔ اس کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام ان کی مکاریوں سے آگاہ تھے۔ اس حکومت میں بھی ظلم و ستم کے سوا کچھ نہیں تھا، اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا، جبکہ اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر میں یوں کہوں کہ بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم و ستم بنو عباس نے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک حکومتیں جو کہ اسلام کے نام پر تشکیل دی گئیں، ان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تمام حکومتیں اسلام کے نام کو استعمال کر کے، اسلام کے لبادے کو اوڑھ کر اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ پھر
ایک حکومت کو تشکیل دیا جا رہا ہے، جس حکومت کو اسلام کے نام پر تشکیل دیا جا رہا ہے۔ وہ کون سی حکومت ہے؟ وہ حکومت خلافت عثمانیہ کو واپس لایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حکومت بھی اسلام کے نام پر بنائی جا رہی ہے، اس حکومت میں بھی اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، اس حکومت میں، اس کے مقدمات میں اسلام کے مقدمات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ہاتھوں کو چومنا، آنکھوں پہ لگانا، سر کو جھکانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا اخلاق، اسلام کا ادب، اسلام کی تہذیب، ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ارطغرل غازی ہے۔ اب کچھ سادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے۔ عزیزان، اگر یہ فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا تو اربوں ڈالر خرچ کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ کیا یہ جو اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، فقط انٹرٹینمنٹ ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلو ایک اور طرف سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا تو کئی ایک ممالک اس پہ پابندی کیوں لگاتے؟ اور دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ فقط انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے لیے ہوتا تو مصر سے فتاوی کیوں جاری کیے جاتے؟ عزیزان گرامی قدر، تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے کئی ایک مقاصد ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے نرم گوشہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، اور خلافت عثمانیہ کو قائم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ اس کے اور موضوعات پہ پھر گفتگو ہوگی۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، اور دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ایسی سازشوں کو آشکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔